الترغیب و ترہیب کے اندر 1492 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ اذا لم یغفر لہ فیہ فمتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، انسانوں کے لیے صرف نہیں، چرند پرند، حیوانات، شجر و حجر، زمین و آسمان، سب کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی قسمت کا مارا ہوا ہے، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ کتنا عجیب ہے وہ انسان جس کو مہینہ ملا ہے برکتوں والا، لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ مجھے اور آپ کو آج یہ غور کرنا ہے کہ میری زندگی میں کتنے رمضان گزر چکے ہیں، اور یہ بھی گزر جائے گا کہ میرے اندر کتنی چینجنگ آئی، کتنی تبدیلی آئی۔ پہلے میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب شروع کر دی ہیں۔ پہلے ماں باپ کو دکھ دیتا تھا، اب میں نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے میرے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی، رمضان کے صدقے سے میں نے چہرے پر سنت رسول سجا لی ہے۔ پہلے میں قرآن نہیں کھولتا تھا، اب رمضان کے صدقہ سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے میں حرام کی آمیزش بھی کر لیتا تھا، لیکن اب رمضان کی رحمتوں کا صدقہ میں نے حرام کو چھوڑ کر ہمیشہ حلال کھانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے میں 2 نمبری کر لیتا تھا، لیکن رمضان جو ہی آتا ہے اس کے صدقے سے میں 2 نمبری چھوڑ دیتا ہوں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کے خلاف عجیب زبان درازی نہیں کرتا، کسی صحابی کے خلاف نہیں بولتا، کسی اہل بیت کے خلاف نہیں بولتا، کسی اللہ کے ولی کے خلاف نہیں بولتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عجیب نظریہ نہیں رکھتا۔ اگر یہ اس کی سوچ ہے تو سمجھ لو اللہ نے اس کے روزوں کو بھی قبول کر لیا ہے، اس کی ساری نمازوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو نظر بھی آنا چاہیے کہ پہلے میں 2 نمبر دوستوں کے ساتھ چلتا تھا، اب میں نے ان کی دوستی چھوڑ دی ہے۔ پہلے میں قرآن کھولتا نہیں تھا، اب صبح کی نماز پڑھ کے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو پھر سمجھ لو کہ رمضان کی ساری رحمتیں تمہارے دامن میں اتر گئی ہیں، اللہ نے تمہارے دل کو صاف ستھرا کر دیا ہے۔ اب رمضان گزر بھی جائے گا تو نماز نہیں گزرے گی، نماز و وقت پہ پڑھنے کے لیے آ جائے گا۔ رمضان گزر جائے گا پھر بھی وہ رزق حلال کا اہتمام کرے گا، رمضان گزر جائے گا پھر بھی وہ جھوٹ غیبت سے دور رہے گا، رمضان گزر جائے گا پھر بھی وہ ماں باپ کو دکھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے رمضان کا فیضان اتنا لیا ہے کہ اللہ نے اس کے سینوں کو ایسا مدینہ بنایا ہے۔ وہ چلتا ہے تو سنت کے مطابق، وہ بیٹھتا ہے تو سنت کے مطابق، وہ دیکھتا ہے تو سنت کے مطابق، وہ پکڑتا ہے تو سنت کے مطابق، سارے کام جب اس کے سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو اللہ رمضان کے روزوں کو بھی قبول کرتا ہے، رمضان کی نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے آج کے جمعے کے صدقے ہم نے یہ عہد کرنا ہے، میں نے بھی یہ ارادہ کرنا ہے، یا اللہ آج ایسا کرم فرما دے، ایسی رحمتوں کا نزول فرما دے، ایسا ہم سے راضی ہو جا، ایسا ہمارے اوپر کرم فرما دے کہ آج کا جمعہ جب گزرے اس جمعے کے صدقے یا اللہ زندگی کا کوئی جمعہ قضا نہ ہو، زندگی کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ جب یہ خوبصورت دن گزرے گا اللہ سب کے سینوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، دل کو ستھرا کرے گا۔ بندہ سویا داتا کے دیس میں ہوگا، اس کو کبھی مدینہ نظر آ رہا ہوگا، کبھی مکہ شریف نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ساری زندگی کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذات پہ سوال قائم کر دیا کہ اگر اس مہینے میں بخشش نہیں کروائی نا تو میرے امتیوں مجھے بتاؤ کس مہینے میں بخشش کرواؤ گے؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ جو 11 مہینے بھی نماز پڑھتا ہے رمضان کے علاوہ، جو 11 مہینے بھی رب سے ڈرتا ہے، جو 11 مہینے بھی سود سے دور رہتا ہے، جو بقیہ 11 مہینے بھی رشوت نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے،
جو بقیہ 11 مہینے بھی ماں باپ کو دکھ نہیں دیتا، جو بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ اگر قبر کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ایسے موڑ لیا تو کدھر جائیں گے؟ پہلے سوال بھی پاس کرنا ضروری ہے، لازمی کویسچن سب سے اینڈ والا ہے۔ جب اگر سرکار کی پہچان ہو گئی تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اگر سرکار کی پہچان نہ ہوئی وہی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو اللہ کبھی بھی بندے کو معاف نہیں کرے گا، جتنا مرضی نمازی ہے، جتنا مرضی وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ معاف کرتا ہے تب جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ ناتا امتی کا جڑا رہے گا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ساری زندگی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ میرے غلاموں، اس مہینے کے اندر بخشش نہیں کروائی تو بتاؤ کس مہینے کے اندر اپنی بخشش کرواؤ گے؟ جو پہلے گناہ کرتے تھے وہ اب بھی باقی ہیں، پہلے 2 نمبریاں کرتے تھے وہ اب بھی باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتے۔ کاش میری اور آپ کی سوچ اتنی خوبصورت ہو جائے، اتنی زبردست ہو جائے، اتنا سونا ہم بن جائیں، ہم چلیں، ہم اٹھیں، ہم بیٹھیں، ہم ناپ تول کریں، ہم کوئی چیز سیل کریں، کسی سے کوئی چیز لیں تو ہمارا ہر وقت دھیان یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔